بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مسئلے میں دوسرے احتمالات کا بیان کے اس کے سلسلے میں ہم دوسرے حصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر اس عنوان کو ہم نے بیان کیا تھا، اور مزید نکات جو اس سلسلے میں ہیں گزشتہ درس سے متصل، انہی نکات کو آگے دوبارہ مزید دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان دوسرے احتمال کی دوسری صورت کا حکم ہے۔ چونکہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس میں دو احتمال بیان کیے تھے، اور پھر دوسرے احتمال کے اندر ہم نے دو صورتوں کو بیان کیا تھا، اور ان دو صورتوں کا پہلی صورت کا حکم بیان ہوا تھا، لیکن دوسری صورت کے حکم کو آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح تیسرے احتمال، چونکہ ان دو احتمال کے علاوہ پھر جو تیسرا احتمال ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر اقوال اور آراء کیا ہیں اسے بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد فقہا کے اطلاق کے مطابق قیمت کے زمان میں جو معیار ہے اس کو شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ دوسرے احتمال کی دوسری جو صورت ہے یہاں پر اس کا کیا حکم ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں وَإِن قُلْنَا إِنَّ الطَّالِفَ انقلب قیميًا، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ وہ جو تلف ہونے والی چیز ہے وہ تالف کے جو در واقع عین خارجی ہے وہ قیمی بن جاتی ہے، چونکہ دو صورتیں تھیں، ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ وہ مثل قیمی بنتا ہے بالعرض، یعنی قیمیت مثل کی صفت قرار پاتی ہے۔ اب ہم کہنے جا رہے ہیں کہ نہیں، اسی دوسرے احتمال کی دوسری صورت کو اگر ہم لیتے ہیں یعنی وہ تالف قیمی بنتا ہے، یعنی صفت جو قیمیت کی ہے وہ عین خارجی کی ہم قرار دیتے ہیں۔ مثلا گندم جو ہے وہ جب اس کے ذمے پر آئی ضامن کے، اور پھر جب اس کا مثل متعذر ہوا تو یہاں پر اسی تالف نے انقلاب پیدا کیا قیمی کا، یعنی وہ مثلیات میں سے تھی گندم، لیکن اب جو ہے وہ قیمی بنی ہے، یعنی صفت جو قیمیت کی ہے وہ خود اس عین خارجی نے لی ہے، جو اس خارج کے اندر وہ چیز تلف ہوئی ہے اس نے جو ہے وہ یہ صفت اپنائی ہے اور وہ قیمی بنی ہے۔ اگر ہم اس صورت کو لیتے ہیں تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ احتمل الاعتبار بیوم الغصب، کہ اس کا جو ہے یہاں پر پھر جو اعتبار محتمل ہے یہاں پر وہ یوم غصب کا ہے، یعنی وہ دن کے جس دن جو ہے اس نے اس چیز کو قبض کیا ہے، کما فی القیمی المقصوب، کے جس طرح خود قیمی جو غصب کی جاتی ہے اور وہ بالاصالہ قیمی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ معتبر ایک یہ ہے، یہی قول جو ہے وہ معتبر ہے وہاں پر کہ ہم یوم الغصب کو ملا کر معیار قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اعتبار اسی یوم غصب کا ہوگا، کہ اسی دن کی جو قیمت ہے وہ مد نظر ہوگی اور مورد ملاک قرار پائے گی۔ والاعتبار بالاعلی منہ الی یوم التلف، یعنی واحتمل الاعتبار، اور ایک احتمال جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اعلیٰ ترین جو قیمت ہے منہ الی یوم التلف، یعنی یوم الغصب سے یوم التلف تک۔ یوم الغصب یعنی جب اس نے وہ چیز قبضے میں لی، اور وہ وقت زمان ہوتا ہے در واقع کہ اس دن وہ ضامن قرار پاتا ہے، اسی دن سے لے کر یوم تلف تک، یعنی جب وہ مثل جو ہے اس کے لیے متعذر ہو رہی ہوتی ہے، کہ جس کو ہم یوم تلف سے یہاں پر یاد کر رہے ہیں، تو اس کے درمیان کی جو اعلیٰ ترین قیمت ہے یہ اس قیمت کو جو ہے ادا کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ هَذَا أَوَّلَ الْاحْتِمَالَاتِ فِي الْقَوَائِد، یہ جو ہے اسی کو علامہ نے قواعد کے اندر ان تمام احتمالات میں پہلے احتمال کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرا جو احتمال تھا جس کے اندر دو صورتیں تھیں، کہ ہم نے کہا کہ وہ قیمی بن جاتی ہے چیز، کہ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ قیمیت مثل کی صفت ہے، اس کے اندر تین شقوں کو ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا تھا، اور پھر دوسری جو صورت تھی اس کی کہ وہ چیز جو قیمی بنتی ہے، یہاں پر قیمیت جو ہے وہ صفت خود اس تالف کی، چیز خارجی کی۔ تو یہ دوسری صورت جو ہے اسی دوسرے احتمال کی آج کے اس درس کے اندر، جس میں دو احتمال شیخ انصاری نے اس طرح بیان کیے کہ یا یوم الغصب معتبر ہے یہاں پر، یا وہ اعلیٰ قیمت جو ہے معتبر۔ تو یہاں تک یہ دوسرے احتمال کی جو بحث تھی وہ تمام ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہلے احتمال، پھر دوسرے احتمال، پھر دوسرے احتمال کی ان دو صورتوں کے احکامات کو ہم نے مختلف شکوک کے ساتھ دیکھا۔
اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بڑھتے ہیں تیسرے احتمال کی طرف ان احتمالات میں سے. وہ ان قلنا فرماتے ہیں کہ دو احتمال کو آپ نظر میں رکھیں کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ وہ جو چیز یعنی تلف ہو رہی ہے اس کا مثل جو ہے وہ اس ضامن کے ذمے پہ مستقر ہوتا ہے. درست ہے. اب وہ جو مثل مستقر ہوتا ہے یہ پہلے احتمال میں ہم نے کہا تھا. دوسرے احتمال میں ہم نے کہا کہ وہ چیز قیمی بن جاتی ہے. اب تیسرے احتمال میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ان المشترک بین العین والمثل صار قیمی، کہ وہ جو مشترک ہے اس عین اور مثل کے درمیان، یعنی نہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عین خارجی قیمی بنتی ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مثل جو ہے وہ بالعرض قیمی بنتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو مشترک ہے ان عین اور مثل کے درمیان، یہ چیز جو کہ مشترک ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ صفات اور وہ چیزیں ہیں جو ان کی مالیت کا باعث بنتی ہیں. تو چونکہ مالیت کی حوالے سے عین اور مثل کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے، صفات کے عنوان سے بھی ان کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو چیز قیمی بنتی ہے یہ وہ ہے کہ جو ان کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک کلی سی چیز کہ جو مشترک ہے عین اور مثل کے درمیان کے جو ان کی صفات اور مالیت کے عنوان سے مد نظر ہیں یہ قیمی بن جاتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ جاء احتمال الاعتبار بالاعلی من یوم الضمان الی یوم تعذر المثل. تو یہاں پر کون سی چیز کا اعتبار محتمل ہوتا ہے، کس دن کی قیمت کا اعتبار محتمل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر یہ احتمال آئے گا کہ معتبر اعلیٰ ترین قیمت جو ہے کس دن سے؟ من یوم الضمان، اس دن سے کہ جب وہ ضامن ہوا، یعنی جو روز قبض تھا، اس چیز کو قبضے میں لینے کا جو دن تھا کہ جس دن وہ چیز قبضے میں اس کی آتی ہے تو وہ ضامن بنتا ہے اس کی نسبت، اس یوم ضمان سے لے کے الی یوم تعذر المثل، اس دن تک کہ جس دن وہ مثل جو ہے اس کا متعذر ہوتا ہے اور اس کے درمیان کی جو اعلیٰ ترین قیمت ہے وہ دے گا. کیوں؟ لاستمرار الضمان فیما قبلہ من الزمان. فرماتے ہیں کہ ضمان یہاں پر مستمر استمرار پیدا کرتا ہے فیما قبلہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو اس مثل کے متعذر ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے اس پورے وقت کے اندر وہ ضمان مستمر ہے. اب جب وہ ضمان مستمر ہے اما للعین و اما للمثل، یا وہ ضمان اس عین کی نسبت ہے اگر وہ عین موجود ہے، یا وہ ضمان اس مثل کی نسبت ہے کہ جب عین تلف ہو جاتی ہے تو انسان اس کے مثل کا ضامن ہوتا ہے، تو وہ ضمان مستمر جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. تو اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس ضمان چونکہ مستمر ہے تو فہو مناسب للضمان الاعلی من حین الغصب الی التلف. تو یہی وہ مطلب ہے کہ جو مناسب ہے اس بات سے کہ ہم کہیں کہ وہ شخص ضامن ہوگا اعلیٰ ترین قیمت کا کب سے؟ جب اس نے اس چیز کو قبضے میں لیا، یعنی جس دن سے وہ ضامن بنا ہے اس عین کی نسبت کب تک؟ الی التلف، کہ جو اس کا تلف کا دن ہے. اور یہاں پر چونکہ مثل متعذر ہوتا ہے تو یہ دروا کے یوم تلف حساب ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ ترین قیمت جو ہے وہ اسے دینی ہوگی. اب چونکہ یہاں پر وہ جو قیمی بنی ہے چیز وہ مشترک ہے اس عین و مثل کے درمیان، تو لہٰذا اسی کی تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اعلیٰ ترین قیمت دی جائے اور کسی ایک چیز کو کی نسبت اس قیمت کو مشخص کیے بغیر کہ یہ اس عین کی یا مثل کی نہیں، بلکہ چونکہ مشترک یہاں پر قیمی بنائے اور مشترک ایک کلی سی چیز ہے تو لہٰذا قیمت جو ہے یہاں پر وہ ایک صفت کلی پیدا کرے گی اور اس کی جو جہات ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی اس طرح سے کہ جو کلی ہیں جو اس کی مالیت کے لیے مورد معیار قرار پاتی ہیں، ملاک قرار پاتی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر مسئلے کے اندر جو مناسب ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ ترین قیمت جو ہے غصب سے تلف کے زمانے تک جو ہے وہ دی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْقَوَائِدِ ثَالِثَ الْاحْتِمَالَاتِ. یہ وہ مطلب ہے کہ جس کو علامہ نے قواعد کے اندر احتمالات میں سے تیسرا احتمال جانا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک احتمال تھا کہ جو ہم نے کہا کہ اگر وہ مشترک عین اور مثل کے درمیان وہ قیمی بنتی ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ اعلیٰ ترین قیمت دی جائے. وہ احتمل الاعتبار، ایک اور اعتبار جو کہ محتمل ہے یہاں پر وہ کس چیز کا ہے؟ بالاعلیٰ، وہ بھی اسی اعلیٰ ترین قیمت کا ہے، لیکن من یوم الغصب الی دفع المثل، غصب کے زمانے سے لے کر اس مثل کو ادا کرنے کے وقت تک کہ جس دن وہ مثل کو ادا کرتا ہے، چونکہ اس وقت تک وہ مثل اس کے ذمے پر ہے، وہ ضامن ہے، تو اسی غصب کے دن سے لے کے مثل کے دفع تک
آپ فرماتے ہیں کہ محتمل ہے کہ معتبر اعلیٰ ترین قیمت ہے اس کے درمیان غاصب سے لے کے اس مثل کو ادا کرنے تک. وَوَجَّهَهُ فِي مَحْكِيِّ التَّذْكِرَةِ وَالْإِيذَاءِ. اچھا اس احتمال کی وجہ کیا ہے کہ آپ یعنی اس کی قیمت کو جو اعلیٰ ترین قیمت ہے غصب کے دن سے لے کر یوم تعذر تک نہیں بلکہ آپ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ اس دن کے جس دن وہ ادا کر رہا ہے دف کر رہا ہے وہاں تک. فرماتے ہیں کہ وہ وجہ ہو اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وجہ بیان کی ہے کس کے اندر یعنی علامہ نے تذکرے کے اندر اور فخر الدین نے ایضاح کے اندر. البتہ محکی تذکرہ چونکہ شیخ نے سے تذکرہ اور ایضاح کو خود جا کر نہیں دیکھا بلکہ حکایت کی گئی ہے جو بات تذکرہ اور ایضاح سے اس میں انہوں نے جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بے ان المثل لا یسقط بالعوض. چونکہ مثل جو ہے وہ اس کے متعذر ہونے سے یہ کہ مثلا وہ اس مثل کو نہیں دے سکتا کیونکہ موجود نہیں ہے تو اس کے متعذر ہونے سے ساقط نہیں ہوتا وہ مثل اس کے ذمے سے. قالا ان دو بزرگوار نے کہا کہ انا ترى آپ نہیں دیکھتے کہ انه لو صبر المالک الى وجدان المثل استحقه اگر وہ مالک صبر کرتا ہے مثل کے وجدان تک کہ جب تک وہ مثل مثلا موجود ہو جائے تو وہ صبر کرے گا آپ اسے مثل دیں تو استحقه مالک اس کا استحقاق رکھتا ہے یعنی مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حتی وہ مثل جو اب موجود نہیں ہے متعذر ہے وہ نہیں دے سکتا وہ صبر کرے اس وقت تک کہ جب وہ مثل وجود پیدا کرے وہ موجود ہو جائے تو یہ اسے حق حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استحقاق اسے اس لیے حاصل ہے چونکہ ضامن کے ذمے پر مثل ہے تو پس اگر مثل متعذر ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے ذمے سے مثل ساقط نہیں ہوتی. اگر ساقط ہوتی تو یہ اسے صبر کرنے کا حق حاصل نہ ہوتا جبکہ اس کو صبر کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو یہیں سے آگے فرماتے ہیں کہ اسی کلام سے توجیہ انہوں نے بیان کی ہے اس بات کی کہ پس اعلیٰ ترین قیمت دی جائے یوم غصب سے لے کے جو یوم ادا ہے دف ہے اس تک. لہذا فرماتے ہیں کہ فالمسیر الی القیمت عند تغریمھا یعنی جب تک وہ نہیں دیتا تب تک جو ہے وہ مثل اس کے ذمے پر ہے. اگر مالک انتظار کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو حق حاصل ہے لیکن فالمسیر الی القیمہ وہ چیز جب قیمت کی طرف بڑھتی ہے منتقل ہوتی ہے کہ وہ اس کا ذمہ جو ہے وہ قیمت کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اب اس نے جو ہے وہ قیمت ادا کرنی ہے. عند تغریمھا یہ کب ہے کہ جب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذمہ بری ہو اور وہ خسارہ دے دے وہ غرامت دے دے تو اس غرامت دینے کے وقت وہ قیمت جو ہے وہ دے گا. لہٰذا یہ منتقل ہوتی ہے جو مثل کا ذمان ہے وہ قیمت کی طرف لیکن جب تک وہ قیمت نہیں دیتا تب تک مثل اس کے ذمے پر ہے ساقط نہیں ہوتا. لہذا اس صورت میں والقیمت الواجبۃ علی الغاصب اعلی القیم جو قیمت غاصب پر واجب ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ترین قیمت ہوتی ہے. اب آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحاصلہ یعنی ان بزرگان کا جو کلام ہے اس کا حاصل کیا ہوا اس توجیہ کا حاصل کیا ہوا یہ کہ ان وجوب دفع قیمت المثل یعتبر من زمن وجوبہ او وجوب مبدلہ عن العین. فرماتے ہیں کہ یہ جو مثل کی قیمت کا ادا کرنا واجب ہے یہ وجوب معتبر ہے کب سے؟ من زمن وجوبہ اس وقت سے کہ جب یہ مثل واجب ہے اس پر اس وقت سے کہ یا مثلا اس کا جو مبدل یعنی عین وہ واجب ہے اس پر جب اس پر یہ واجب ہوا تو اس زمانے سے آغا فرماتے ہیں کہ اب جو ہے اس کو قیمت ادا کرنا واجب ہوتی ہے اور وہ بھی کس طرف یجب اعلی القیم منہا یعنی اس میں سے جو اعلیٰ ترین قیمت ہے وہ اسے جو ہے وہ ادا کرنی ہے اور مالک کو دینی. تو یہ بس فرماتے ہیں کہ دو احتمال اس تیسرے جو ہے وہ احتمال کے اندر دو جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں محتمل وہ اس طرح سے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ففہم آپ جو ہے وہ خود اس کے اندر مزید دقت کریں کہ یہ دروا کے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس تیسرے احتمال کے اندر کیا بیان ہوا کہ یعنی انقلاب جو ہے نہ تو عین کا کیمی کی طرف اور نہ ہی مثلا جو ہے وہ اس مثل کا کیمی کی طرف انقلاب بیان نہیں ہوا بلکہ یہاں پر کس نوعیت کا انقلاب بیان ہوا کہ ایک کلی قدر جامع جو ہے وہ منقلب ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ففہم اشارہ ہے اس بات کی طرف یعنی بعض جیسے بواشین نے بزرگان نے فرمایا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں مراد یہ ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کلی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمی میں تبدیل ہوتی ہے
یہ قابل تصور نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو یہاں پر قابل تصور ہے کہ وہ کیمی بنے، یا تو وہ عین خارجی ہے یا وہ مثل ہے کہ جو کیمی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور وہ بھی جو چیز ذمے پر ہے اس کے، یا وہ عین ہے یا وہ اس کا مثل ہے۔ تو اس طرح یہ ففم اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تیسرا جو احتمال بیان ہوا ہے یہ درست در واقع نہیں ہے، قابل تصور نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم مزید اس سلسلے میں گفتگو آگے دیکھیں گے کہ بعض دیگر کیا نکات ہیں ان احتمالات کے سلسلے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔